أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے الحمدللہ آج کل صفات لازمہ متضادہ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے 4 صفات لازمہ متضادہ کو ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں ترتیب وار ہمس نمبر 1، نمبر 2 جہر، نمبر 3 شدت، اور نمبر 4 رخوت. یہ ہم نے پڑھی ہیں پچھلے سبق میں. تو آئیے دیکھتے ہیں، پھر آج اس کو دہراتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی فصل صفات متضادہ کے بیان میں پہلی صفت ہمس ہے. ہمس کے معنی پستی اور ضعف کے ہیں. اس کی ادائیگی کے وقت، اس کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، جیسے ناس کا سین. یہ صفت 10 حرفوں میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت. ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں. دوسری صفت اس کی ضد جہر ہے. یا جی سب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے جی، میں پیچھے سے دہرا رہا ہوں. جی جہر کے معنی بلندی اور قوت کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، جیسے محیط کی طا. تو حروف محموسہ 10 ہیں اور باقی 19 حروف کو حروف مجہورہ کہتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ اس صفت میں یہ جو 2 صفتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، متضاد ہیں. تو ایک صفت میں آواز میں پستی اور ضعف اور سانس کا جاری رہنا، آواز میں پستی اور ضعف اور سانس کا جاری رہنا، اور اس کی جو ضد ہے اس میں بالکل اس کے اپوزٹ کہ پستی اور ضعف کی بجائے بلندی اور قوت، اور سانس کا جاری رہنے کی بجائے سانس کا بند ہونا. یہ صفت شدت میں ہے. اب آئیے صفت نمبر 3، تیسری صفت شدت ہے. شدت کے معنی سختی کے ہیں. اس کی ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز ہی بند ہو جاتی ہے. پیچھے تو آپ نے سنا ہے نا، جہر میں سانس بند ہوتا ہے. یہاں آواز میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ بند ہو جاتی ہے، جیسے حریق قاف. یہ صفت 8 حرف میں پائی جاتی ہے، جیسے جن کا مجموعہ ہے اجد قطن بغت. اب دیکھیے حمزہ ہے نا پہلے، اس میں بھی آواز بند ہوتی ہے. یہ دیکھیے با زبر حمزہ با، آواز بند ہو گئی. جیم بج، دال بد، قاف بق، قا بق، با بب، کاف بک، تا بت. اب اس کی جو ضد ہے رخوت،
اس میں سا ہے، سا میں دیکھیے آواز جاری رہتی ہے، اس، یہ دیکھیے نا، اس، یہ آواز ہے، خفیف سی آواز ہے، کیونکہ رخوت آواز جاری رہے گی، آواز نرم ہے، جاری رہتی ہے۔ اسی طرح آگے ہے ہا، بخ، یہ آواز جاری ہے، خا، بخ، تو یہ صفت نمبر 4 ہے، اس یعنی اس کی شدت کی جو ضد ہے اس کا نام ہے رخاوت۔ رخاوت کے معنی ہے نرمی کی، اس کے ادا کرتے وقت آواز میں ایسی نرمی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ٹھہرتی ہے مخرج میں کہ جاری رہتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، بخ، بخ، یہ منفوش شین۔ اچھا، تو یہ صفت 16 حرفوں میں پائی جاتی ہے، 8 تو نکل گئے حروف شدیدہ اور 16 ہو گئے حروف رخوا۔ تو یہ 16 کون سے ہیں؟ آگے توسط ایک صفت آ رہی ہے، 5 حروف وہ لن عمر اور اجد قطم بکت، ان کو نکال لیں تو باقی جو 16 رہ جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الف جو ہے یہ حمزہ، حمزہ شدیدہ ہے، با بھی شدیدہ ہے، تا بھی شدیدہ ہے، سا جو ہے یہ رخوا ہے، جیم بھی شدیدہ ہے، ہا رخوا ہے، خا رخوا ہے، دال بھی شدیدہ ہے، دال رخوا ہے، را متوسطہ ہے، زا یہ بھی رخوا ہے، آگے سین رخوا ہے، شین رخوا ہے، صاد رخوا ہے، ضاد رخوا ہے، فا حروف شدیدہ ہے، وا رخوا ہے، لام متوسطہ ہے، میم متوسطہ ہے، نون متوسطہ ہے، واو یہ رخوا ہے، اس کے بعد ہا ہے، یہ بھی رخوا ہے، اور یا یہ بھی رخوا ہے۔ تو یہ ہو گئے جناب صفات، 4 صفتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ایک گننے میں نہیں آتی جس کا نام توسط ہے، بیان بیان بھی اس کو کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ یاد ہو گیا ہے حافظ صاحب؟ اب سب یاد ہوا ہے؟ جی جی کر سب یاد ہے۔ اچھا اچھا، یاد ہے، ماشاءاللہ۔ صوفی صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ راجہ صاحب تو ماشاءاللہ خوب یاد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ راجہ صاحب۔ اب فائدہ ہے جی، ویسے میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں، حاجی صاحب پڑھیے ذرا فائدہ۔ فائدہ 29 حروف میں سے بعض میں شدت اور بعض میں رخاوت اور بعض میں صفت متوسطہ ہے، اور ایک شے کی ضد کئی ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں شدت جس طرح رخاوت کی ضد ہے اسی طرح متوسطہ کی بھی ہے، غرض کہ ہر ایک دوسری دونوں کی ضد ہے، کیونکہ ضد آپس میں جمع نہیں ہوتی، اور یہاں ایسا ہی ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ صفات متضادہ 11 ہونی چاہیے، مگر چونکہ ہر حرف میں 5 ہی صفات ان میں سے ہوتی ہیں اور متوسطہ شدت یا رخاوت کی پوری مقابل نہیں، اس لیے 10 مشہور ہیں۔ ہاں، یہ بات خوبصورت کر گئے ہے کہ پوری مقابل نہیں ہے، آدھی لیتی ہے وہ شدت کو اور آدھی لیتی ہے رخوت کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو گنا نہیں گیا، دونوں طرف ہے نا، اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے، تو ضد کسی کی ویسے تو سمجھی جائے گی، کیونکہ جس میں توسط پائی جائے گی ان میں رخوت نہیں ہے، جن میں رخوت ہے ان میں شدت نہیں ہے، جن میں شدت ہے ان میں توسط نہیں ہے، لیکن چونکہ آدھی شدت اور آدھی رخوت تو اس لیے اس کو گنا نہیں گیا۔ اب آگے چلیے، 5ویں صفت استعلا ہے، 5ویں صفت استعلا ہے، راجہ صاحب پڑھیے ذرا۔
राजा साहब का माइक ہاں جی کھلا جی. ہاں جی کدھر ہے جی؟ پانچویں ادھر. ہاں پانچویں صفت استعلاء ہے. استعلاء کے معنی اوپر کی جانب اٹھنا. اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر تالوں کی طرف اٹھتی ہے، جیسے مرصاد کی. اچھا سنیے، اگر کسی کو کہنا ہو نا، کسی کو پڑھا رہے ہیں آپ، تو کہنا ہو بھی اس حرف کو پر کرو، موٹا کرو، تو اسے تو نہیں پتا موٹا کیسے کرنا ہے، تو آپ پھر اسے کہیں گے کہ زبان کی جڑ جو ہے اس کو اوپر تالو کی جانب اٹھاؤ، تو اس کے اوپر اٹھنے سے حروف موٹے ہو جائیں گے. اور اگر موٹا نہ کرنا ہو تو پھر تالو کی طرف زبان کو نہ اٹھاؤ، زبان کو نیچے رکھو. دیکھیے جیسے بولیے شین، بولیے راج صاحب بولیے شین. شین. اب دیکھیے اوپر کی طرف نہیں اٹھی، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بولیے قا. فا. قا. فا. خا. قاف. قاف میں خا کہہ رہا ہوں، آپ قاف کہہ رہے ہیں. یہ خا. صحیح بات. خا. ہاں سمجھا. آپ دیکھیں شین میں زبان نیچے رہی ہے، قا اور خا اور قاف میں زبان اوپر گئی ہے. یہ صرف جی جی 7 حرفوں میں ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قر. جی جی. جی حافظ صاحب آپ بھی پڑھ لے ذرا 5ویں صفت. جی کر سب. 5ویں صفت پڑھیے. 5ویں صفت استعلاء ہے. استعلاء کے معنی اوپر کی جانب اٹھنا. اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جیسے مرصاد کی صاد. یہ صفت 7 حرفوں میں ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قر ہے. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور چونکہ ان میں زبان اوپر کو اٹھتی ہے، اسی وجہ سے یہ حروف موٹے ہوتے ہیں. یوسفی صاحب آپ بھی پڑھ لیجیے 5ویں صفت. جی 5ویں صفت سنیے استعلاء ہے. استعلاء. استعلاء. استعلاء ہے. استعلاء کے معنی اوپر کی جانب اٹھنا. اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر تالو کی طرح اٹھتی ہے، جیسے مرصاد کی صاد. یہ صفت 7 حروفوں میں ہے جس کا مجموعہ خص ضغط قر ہے. خص ضغط. خص ضغط قر ہے. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں زبان اوپر کو اٹھتی ہے اسی وجہ سے یہ حروف موٹے ہوتے ہیں. اب آئیے اس طرف کہ اب اس کی ضد کیا ہوگی. جو اس کی ضد ہے نا 6ٹھی صفت، اس کا نام ہے استفعال. صاحب کیا نام ہے؟ استفعال. ہاں یہ ہے نا اسفل سافلین، جی کہ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے نیچے جاتا ہے اور اچھے اعمال کی وجہ سے اوپر. اعلیٰ سے استعلاء ہے اور اسفل سے استفعال ہے. تو زبان نیچے رہنا، اوپر نہ اٹھنا، یہ استفعال ہے، اور زبان کا اوپر جانا یہ استعلاء ہے. استفعال کے معنی ہے نیچے رہنا. اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر نہیں اٹھتی بلکہ نیچے رہتی ہے. اسی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، باریک رہتے ہیں. جیسے غیث کی تھا. حروف مستعلیہ جو ہیں 8، ان کو نکال دیں تو باقی 22 حروف میں یہ صفت ہے، اور ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں. پڑھیے ذرا حاجی صاحب 6ٹھی صفت. 6ٹھی صفت اس کی ضد استفعال ہے. استفعال کے معنی نیچے رہنا. اس کے ادا ہوتے وقت زبان اوپر نہیں اٹھتی بلکہ نیچے رہتی ہے.
اسی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں، جیسے غیث کی ثا حروف مستعلیہ کی سوا باقی 22 حروف میں یہ صفت ہے، اور ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ یہاں ہو گیا نا. اب آئیے ہم کہ تجویدی گائیڈ سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح ہے. یہ دیکھیے جی، یہ آ گیا جی استعلا. راجہ صاحب یہ دیکھیے ذرا، استعلا اوپر کی طرف مانا ہے اوپر کی طرف اٹھنا. دیکھیے ذرا، صوفی صاحب نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے جی. ہاں استعلا، جی اوپر استعلا ہے، نیچے استفال ہے. استفال. استعلا کا معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اور استفال کا معنی ضد ہے نا، اوپر کی جی طرف نہ اٹھنا. ٹھیک. نظر آ رہا نا؟ استعلا جی کا جی معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اور استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا. زبان کی جڑ اچھا، اب استعلا کا معنی ہے زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں. عبد المنان آج آپ بیٹا پھر لیٹ آئے ہیں، تقریباً آپ 15 منٹ لیٹ آئے ہیں، 12-15 منٹ. یہ تھے ایسا تو نہیں ہوتا نا. چلو میں آپ کے اچھا، زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں، اور استفال میں اس کے اپوزٹ زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نظر آ رہی ہے نا؟ جی. ہاں راجہ صاحب پڑھیے ذرا استعلا کو آپ. استعلا اوپر کی طرف اٹھنا، زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں. اس صفات کا مجموعہ ہے خصہ داغتن قز. سوچ صاحب آپ پڑھیے صفت استفال. صفت استفال اوپر کی طرف نہ اٹھنا، زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہے. حروف مستفلہ کون سے ہیں؟ مستفلہ کون سے ہیں؟ نیچے اس کا جواب لکھا ہے، میری سنیے نا. حروف مستفلہ کون سے ہیں؟ نیچے آ گیا ما سوائے حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے نا، 29 حروف. اچھا اب آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کون دوست ہیں جن کو یہ صفتیں 6 ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری سمجھ بھی آ گئی ہیں اور یاد بھی ہو گئی ہیں؟ سوئی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہیں یہ 6 صفتیں؟ 50-50. اچھا اس لیے کہ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے. اور پھر عمر کی وجہ سے بھی کچھ دماغ میں چیزیں کم بیٹھتی ہیں، تو ماحول بھی نیا ہوتا ہے نا. کوئی بات نہیں، یہ بھی کامیابی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن نا، جس کے گناہ جو ہے نا، نیکیاں جس کی 50 سے ایک اوپر ہو جائیں گی نا، وہ بخشا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو 50 سے کم ہوں گی وہ پکڑا جائے گا. آپ ماشاءاللہ 50 پر تو پہنچ گئے نا، کوشش کریں 60 تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو راجہ صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ 6 صفات؟ اچھا حافظ صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ راجہ صاحب کو صفات، راجہ صاحب کو صفات تو سمجھ آ گئی ہیں، لیکن بات جلدی سمجھ نہیں آتی. جب پوچھتا ہوں نا میں تو وہ پتہ نہیں مستغرق ہوتے ہیں اپنے معاملات میں، تو ایک دم پھر ان کو خیال آتا ہو میرا تو مائک بند تھا. اچھا کوئی بات نہیں. ہاں جی عبد المنان آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سب ساری. اچھا ماشاءاللہ. حاجی صاحب تو ماشاءاللہ خوب تر ہے نا. تو آئیے پھر اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آگے. پہلے پڑھیں گے حافظ صاحب، پھر پڑھیں گے صوفی صاحب نہ حاجی صاحب، پھر صوفی صاحب، پھر راجہ صاحب، اور پھر عبد المنان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. جی حاجی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. جی صوفی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم لعلكم تشكرون. بعد ذلك. ذلك. ہاں جی راجہ صاحب آپ پڑھیں گے. ثم عفونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. جی عبد المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جی حاجی صاحب. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جی صوفی صاحب. صوفی صاحب پڑھیے. میں نے مائک بند کر دیا تھا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جی راجہ صاحب. وَإِذْ آتَيْنَا موسى الكتاب والفرقان
لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. جی عبد المنان. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جی حافظ صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جی صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جی راجہ صوفی صاحب. صوفی صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جی راجہ صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ
إنكم ظلمتم ظلمتم أنفسكم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم عند بارئكم 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 ری کو لمبا نہیں کریں بارئكم ہاں بارئكم بارئكم فتاب علیکم وتاب عليكم إنه هو هو التواب الرحيم التواب الرحيم. یہ پڑھی عبد المنان. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اگلی آیت بھی پڑھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اگلی آیت میں ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.